www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: القاعدۃ الثالثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتهم منهم من يعبد الملائکہ ومنهم من يعبد الانبیاء والصالحین ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحدیث. تیسرا قاعدہ: مشرکین عرب صرف بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں مبعوث ہوئے جو اپنے عبادات میں مختلف تھے، یعنی ان میں سے کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی انبیاء و صالحین کی، اسی طرح کوئی اشجار و پتھروں کی عبادت کرتا تھا تو کوئی چاند و سورج کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بلا تفریق قتال فرمایا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ سورہ انفال کی آیت 39 ہے. چاند و سورج کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. پس تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنا جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت 37 ہے. فرشتوں کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. سورہ آل عمران کی آیت 80.
اور وہ نبی تمہیں ہرگز بھی اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لینا۔ قال سبحانک، آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے لائق ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے متعلق ایسی بات فرماؤں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا فرمایا ہوتا تو آپ یقیناً اسے جانتے ہوں گے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے نفس میں پوشیدہ ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی تمام غیبوں کے بہت جاننے والے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 116 ہے۔ صالحین کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کے پاس وسیلے قرب کے ذریعے کے خواستگار ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اشجار اور پتھروں کی عبادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اس سے پہلے والی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 97 ہے، جبکہ یہ آیت سورہ نجم کی آیت 19 اور 20۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، کیا تم نے کبھی لات و عزیٰ کی حقیقت کے بارے میں غور بھی کیا ہے؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور تیسرے منات کے بارے میں بھی۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الی حنین، حنین کی طرف روانہ ہوئے، ونحن حدثاء عہد بکفر، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، اور مشرکین کا ایک بیری کا درخت ہوا کرتا تھا جس کے پاس وہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور حصول برکت کے لیے اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، جسے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ قَالَ فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فرماتے ہیں کہ پس ہمارا بھی اس بیری کے پیڑ کے سامنے سے گزر ہوا۔ فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، تو ہم نے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسا ہی ذات انواط بنا دیں جیسا ان مشرکین کا ذات انواط ہے۔ اور اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مشرکین کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا اور رسول بنا کر بھیجا گیا، ان میں سے بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے تو بعض شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، اور بعض ان میں سے اصنام یعنی بتوں کی، اور بعض احجار یعنی پتھروں، اور بعض اشجار یعنی درختوں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض ان میں سے اولیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ شرک کی قباحتوں میں سے ہیں کہ ان شرک کرنے والے جو ہوتے ہیں مشرکین، وہ کبھی بھی ایک چیز پر مجتمع اور متحد نہیں ہوتے، برخلاف موحدین کے کہ ان کا معبود بھی واحد ہے سبحانہ و تعالی، جو فرماتا ہے
ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے ارباب یعنی بہت سے رب جو ہیں جو متفرق ہیں مختلف ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ واحد اور جو قہار زبردست ہے غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں تم عبادت کرتے مگر بعض ایسے نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گڑھ لیا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت 39 اور 40 ہیں۔ چنانچہ شرک کی خامیوں میں سے اور اس کے اباطیل میں سے، اس کے باطل ہونے میں سے یہ ہیں کہ اس کے جو اہل ہیں یعنی مشرکین وہ اپنے عبادت میں متفرق ہوتے ہیں، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہوتا جو ان کو جمع کرنے والا ہو، کیونکہ وہ کسی اصل اصول پر نہیں چل رہے ہوتے بلکہ وہ اپنی اہوا پرستی خواہشوں پر اور گمراہ کن جو ہے دعوتوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کثرت کے ساتھ ان میں تفرقہ پایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ زمر میں آیت 29 میں کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے شخص کی جو غلام ہے یعنی اس میں شرکاء ہیں، ایسے آقا ہیں جو متشاکسون ہیں، جو باہم جھگڑالو ہیں، ورجلا سلم لرجل، اور دوسری مثال ایسا غلام جو ایک ہی شخص کا غلام ہے پورا سالم، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، نہیں جانتے۔ جو شخص اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ اس مملوک کی طرح ہے، اس غلام کی طرح ہے کہ جو محض ایک شخص کا غلام ہے تو اس کے ساتھ وہ آرام اور سکون چین میں ہے اور راحت میں ہے، اس کے مقاصد بھی وہ جانتا ہے اور اس کے مطالبے بھی وہ جانتا ہے، تو اس کے ساتھ مکمل طور پر وہ آسانی میں ہے اور راحت میں ہے۔ لیکن جو مشرک ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جس کے کئی ایک مالک ہوں اور ان میں سے وہ جانتا نہیں کہ کون ان میں سے راضی ہوگا اور کس چیز سے، ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، ہر ایک کا اپنا مطالبہ ہے، ہر ایک کی اپنی رغبت ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں، لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایسے شخص کی جس میں بہت سے شرکاء ہیں، یعنی ایک شخص نہیں کئی شخص اس کے جو ہے مالک ہیں اور وہ متشاکسون ہیں، باہم جھگڑالو بھی ہیں، اور وہ ان میں سے نہیں جانتا کہ کون ان میں سے راضی ہوگا۔ اور ایسا شخص دوسری طرف جو ہے ورجلا سلم لرجل، ایک ہی شخص کا پورا سالم جو ہے وہ غلام ہے، اس کا مالک ایک شخص ہے، وہ اس کے ساتھ بالکل راحت اور آسانی میں ہے۔ یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ مشرک جو ہیں وہ اپنی عبادات میں متفرق ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے قتال کیا اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی۔ جو وثنیین تھے یعنی بت پرست، ان سے بھی قتال کیا، تو یہود و نصارہ سے اور مجوس سے بھی قتال کیا، اور تمام مشرکین سے بھی قتال کیا، ان لوگوں سے بھی قتال کیا، جہاد کیا جنہوں نے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ان سے بھی کیا جو اولیاء اور صالحین کی کرتے تھے، اور ان کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اور اس میں ان لوگوں کا، اس بات میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بت کی عبادت کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے جیسا نہیں جو کسی نیک شخص کی، بزرگ شخص کی یا کسی فرشتے کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جو ہیں پتھر اور درختوں کی عبادت کرتے تھے اور جمادات کی عبادت کرتے تھے، لیکن جو شخص کسی نیک صالح شخص کی یا اللہ کے اولیاء میں سے کسی ولی کی عبادت کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے جیسے بت پرست ہیں یا بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اپنی اس بات سے وہ یہ چاہتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں
کہ جو شخص قبروں کی عبادت اور مزاروں کی عبادت کرتے ہیں اس کا حکم جو ہے مختلف ہے اس شخص سے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس جو قبر کی یا مزار کی بات کرتے ہیں وہ کفر میں مبتلا نہیں ہیں، اور ان کا یہ عمل جو ہے شرک نہیں کہلائے گا، اور اس سے قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم انہیں یہ جواب دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی فرق جو ہے نہیں رکھا، اور ان تمام کو جو ہے مشرکین ہی شمار کیا، اور ان کے خون کو اور ان کے مال کو جو ہے حلال قرار دیا، اور ان کے درمیان کوئی فرق جو ہے نہیں رکھا۔ جو شخص سیدنا مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اور جو یہود ہیں وہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی جو ہے عبادت کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے یا نیک صالح لوگوں میں سے تھے سیدنا عزیر علیہ السلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی قتال کیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ چنانچہ شرک کے تعلق سے اس میں کوئی تفریق نہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی نیک صالح شخص کی عبادت کرتا ہے، یا کوئی شخص کسی بت کی یا شجر و حجر کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ شرک نام ہے غیر اللہ کی عبادت کا، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ لہذا فرمان باری تعالی ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء 36 میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور جو کلمہ استعمال ہوا ہے شیئن، جو کہ نہیں کے سیاق میں استعمال ہوا ہے، جو ہر چیز کو عام ہے، یعنی جسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے یہ بالکل عام ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، یا پتھر اور درخت ہوں۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی دلیل اس بات کی کہ مشرکین سے جو ہے قتال کیا گیا بغیر کسی تفریق کے، آپ قتال کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ ان کے معبودات کے تعلق سے اور ان کے جتنے معبودات ہیں ان کے حساب سے جو ہے ان میں کوئی تفریق جو ہے روا نہیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، یہ عام ہے بالکل ہر مشرکین کے لیے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی شرک باقی نہ رہے، اور یہ بھی عام ہے، یعنی کسی قسم کا بھی شرک باقی نہ رہے، چاہے وہ اولیاء اور صالحین کے تعلق سے شرک ہو، یا پتھروں اور جو ہے درختوں اور چاند و سورج کے تعلق سے شرک ہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی عبادت پوری کی پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے، جس میں کسی قسم کا بھی شرک نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ اس میں کوئی تفریق نہیں کہ اولیاء اور صالحین کے ذریعے شرک کیا جائے، انہیں شریک کیا جائے، یا پھر پتھروں کو یا درختوں کو یا پھر شیاطین وغیرہ کو شریک کیا جائے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو سورج کو اور چاند کو سجدہ کرتے تھے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت جو ہے نماز پڑھنے سے منع فرمایا سد ذریعہ کے لیے، تاکہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے جو ذریعہ بن سکتا ہے شرک تک لے جانے کا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس کے طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب ہونے کے وقت، اسی لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم ان دو اوقات میں نماز نہ ادا کریں، اگرچہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت میں ان مشرکین کے اس فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اسی لیے اس سے منع کر دیا گیا سد ذریعہ کے لیے، تاکہ
کے باب کو، اس دروازے کو بند کر دیا جائے جو اس کی طرف لے جانے والا ہے، جو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنے کے لیے بھی آئے تھے اور ایسے ذرائع کو بند کرنے کے لیے بھی آئے تھے، سد ذرائع کے لیے جو اس شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں اور نبیوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہ یہ شرک ہے۔ چنانچہ یہ جو قبر پرست لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص فرشتوں، نبیوں یا صالحین کی عبادت کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام کی عبادت شرک ہے، جیسا کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اس میں فرق کرتے ہیں کہ جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں ان میں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں میں، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شرک جو ہے محض بتوں کی عبادت کا نام ہے، اور ان کے نزدیک یہ دو لوگ برابر نہیں ہیں، ایک وہ جو بت کی عبادت کرتا ہے اور ایک وہ جو کسی نیک ولی کی عبادت کرتا ہے، نیک صالح شخص کی عبادت کرتا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان دونوں کو کیسے آپ برابر قرار دے دیتے ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ محصور ہے محض بتوں کی عبادت میں فقط، اور یہ ایک واضح طور پر مغالطہ ہے دو زاویوں سے۔ پہلا زاویہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں تمام لوگوں پر رد کیا اور ان تمام سے قتال کا حکم دیا، مشرکین سے کسی بھی قسم کا ان کا شرک ہو۔ اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی فرق جو ہے روا نہیں رکھا اس شخص میں جو بت کی عبادت کرتا ہو یا جو کسی فرشتے یا نیک صالح ولی کی عبادت کرتا ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں صالحین کی دلیل یہ ہے، یعنی صالحین کی بھی عبادت کی جاتی تھی، یعنی انسانوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو نیک صالحین لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں، جن نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، وہ نیک لوگ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کہ ایہم اقرب، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک اور قریب ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان کے حق میں نازل ہوئی جو سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم اور عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم اور عزیر علیہ السلام یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے، اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے، تو یہ اللہ کے بندے تھے، محتاج تھے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور اس کے در کے فقیر تھے، اسے پکارتے تھے اور اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت کے ذریعے اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کے قربت کا اور قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے، یعنی القرب منہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت بجا لا کر اس کی عبادت ادا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت کے لائق نہیں تھے کیونکہ وہ بشر تھے اور محتاج اور فقراء تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ جس کا حال اس قسم کا ہو تو وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایسے مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی کہ جو جنات کے کسی گروہ کی عبادت کرتے تھے، پس وہ جو جنات کا گروہ تھا وہ تو ایمان لے کر آ گیا، لیکن جو ان کے عبادت گزار تھے انہیں اس چیز کی خبر نہ ہوئی اور ان کے ایمان کی خبر نہ ہوئی، تو وہ جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے
اور اس کے آگے گڑ گڑا کے اس کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اس کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے تھے اور فقراء تھے، اور وہ کسی طور پر بھی عبادت کے لائق نہیں تھے۔ بہرحال اس آیت سے مراد کوئی بھی ہو، یہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ برابر ہے کہ وہ صالحین انبیاء کرام میں سے ہوں یا صدیقین میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں یا نیک صالحین میں سے ہوں، ان کی عبادت کسی طور پر جائز نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے آگے فقیر ہیں، تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور وسیلے کا معنی جو ہے وہ یہ ہے الطاعت والقرب، اطاعت گزاری اور قرب حاصل کرنا۔ اطاعت اور لغت میں ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ اپنے مقصود تک پہنچ سکیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اور اس کی جنت کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، اور یہی شرعی اور مشروع وسیلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جو کہ سورہ مائدہ آیت 35 میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ تلاش کرو، جبکہ جو تحریف کرنے والے اور خرافات پسند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اولیاء اور صالحین اور فوت شدگان کو واسطہ وسیلہ بناؤ، انہیں واسطہ اور وسیلہ بناؤ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں قریب کر دیں، جس طریقے سے قرآن کریم میں ہے کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا درجہ ہمیں دلا دیں، اللہ تعالیٰ کے قرب ہمیں حاصل ہو ان کے ذریعے سے۔ چنانچہ ان خرافات پسند لوگوں کے نزدیک وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ کے بندوں کو وسیلہ اس طور پہ بنایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر آپ کا تعارف کروائیں اور آپ کی حاجتیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں اور اسے اس کی خبر دیں، گویا کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم نہیں رکھتے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہیں کہ وہ کسی کو کچھ عطا نہیں کرتے جب تک ان واسطے اور وسیلوں کے ذریعے اس کے آگے جو ہے الہ وزاری نہ کی جائے اور اس پر زور نہ دیا جائے۔ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ تو اس ذریعے سے وہ لوگوں پر اب اس بات کو مشتبہ کر دیتے ہیں اور وسیلے کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی یہ وہ جن کو پکارتے ہیں، جن اولیاء اور صالحین کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ جو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے، یعنی یہ جو خرافات پسند لوگ ہیں وہ لوگوں پر ان کا معاملہ اس طور پر جو ہے مشتبہ کر لیتے ہیں کہ یہ آیت وہ پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واسطے اور وسیلے قائم کرنے اور ان کو اپنانے مخلوق میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور واسطے اور وسیلے اپنانے کو ایک مشروع اور جائز کام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل کی یہاں پر تعریف کی ہے۔ اور دوسری آیت وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور لوگوں پر ان کا معاملہ جو ہے مشتبہ کر لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حضور وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، سورہ مائدہ آیت 35 میں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور وسیلے کا معنی ہے واسطہ۔ اس طریقے سے وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، حالانکہ جو مشروع اور جائز وسیلہ ہے قرآن اور سنت میں وہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات کے ذریعے
اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کے ذریعے توسل اختیار کرنا، اس کے ذریعے سے اس سے دعا کرنا، یہ جائز اور مشروع وسیلہ ہیں، لیکن مخلوقات کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ شرکیہ وسیلہ ہیں، اور پہلے کے مشرکین اسی طور پر شرک کیا کرتے تھے اور اس قسم کا وہ اصل وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ یونس آیت 18 میں فرمان باری تعالی ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کے سوا ایسوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں اور نہ نفع، مگر کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے پاس ہمارے شفعاء یعنی سفارشی ہیں۔ اور دوسری آیت جو کہ سورہ زمر کی ہے، اس میں فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے سوا اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر محض اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالی کی نزدیکی کا درجہ دلا دیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ تھا اولین اور آخرین لوگوں کا شرک، بالکل دونوں برابر ہیں، جو پہلے لوگوں نے کیا اور جو اب ہو رہا ہے یہ بالکل ایک ہی جیسی بات ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا نام بدل کر وسیلہ رکھ لیا، لیکن یہ بے عین ہی شرک ہی ہے، اور یہ ہرگز بھی وہ وسیلہ نہیں ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے جائز اور مشروع قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کو کبھی بھی وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ شرک تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے، نہ کہ اس کا قرب دلانے والی۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت 72 میں فرمانے والی تعالیٰ ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، بلا شبہ جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو کس طریقے سے شرک کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا وسیلہ انہوں نے بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت پاک اور بلند ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اس آیت سے شاہد یہ ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ بعض ایسے مشرکین بھی تھے جو نیک صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو خود اللہ کے بندے ہیں اور فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے در کے، کہ وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی یتقربون الیہ بالطاعہ، اطاعت فرماداری کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اس چیز میں، اپنی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے فقر کو ظاہر کر کے اور اپنی حاجت کو اور انکساری کو ظاہر کر کے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جس کا یہ حال ہو مخلوق میں سے، تو کس طریقے سے لائق ہے کہ اسے پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں دلیل ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو کہ پتھروں اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، مشرکین میں سے بعض ایسے بھی تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم، کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ استفہام ہے مگر استفہام انکاری ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے جس کے ذریعے سے ان پر رد کیا گیا ہے، یعنی اخبرونی، مجھے خبر تو دو ذرا، یعنی یہ استفہام یعنی سوالیہ انداز ہے مگر اس میں انکار ہے اور توبیخ ہے، یعنی ان پر ان کی قسم کی ڈانٹ ہے ان پر۔ فرمایا افرأیتم اللات، اللات جو ہے، یا تم نے لات کو نہیں دیکھا، یہاں اس پر غور نہیں کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ یہ تا کی تخفیف کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا، اللات جو ہے یہ ایک صنم، ایک بت کا نام ہے جو کہ طائف میں تھا، اور یہ کیا تھا، یہ ایک چٹان تھی جس پر مختلف نقوش و نگار بنے ہوئے تھے، اور اس پر ایک گھر بنا ہوا تھا، ایک عمارت اس پر تھی جس کے اوپر پردے ڈلے ہوئے تھے، اور یہ بالکل کعبے کے مقابلے میں گویا کہ بنایا گیا تھا۔
اور اس کے ارد گرد جو ہے دربار تھا، صحن تھا، اور وہاں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے اور اس اللہ تعالی کے سوا اس کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بت جو ہیں یہ ثقیف قبیلے کا اور جو ان کے حلیف قبیلے تھے ان کا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر فخر کیا کرتے تھے. اور اس کی ایک دوسری تلاوت بھی کی جاتی ہے کہ افرأیتم اللت، یعنی تشدید کے ساتھ، تا کی تشدید کے ساتھ، یہ اسم فاعل ہے لتا یلت سے، جو کہ ایک نیک صالح شخص تھا جو لوگوں کو یلت السویق، یعنی جو ستو تھا وہ گھول کر حجاج جو آتے تھے بیت اللہ کا حج کرنے انہیں پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر یہ عمارت قائم کر دی اور اس پر جو ہے پردے ڈال دیے. چنانچہ حال یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جانے لگی، اور یہ ہے لات کی حقیقت. پھر آگے فرمایا العزا. عزا کیا ہے؟ یہ کیکر یا ببول کے جو درخت تھے ان کا ایک مجموعہ تھا، ایک وادی تھی، ایک نخلستان جو مکہ اور طائف کے درمیان تھی، جس کے ارد گرد جو ہے تعمیر کی گئی عمارت، اور وہاں پر بھی اس طریقے سے پردے ڈالے گئے اور وہاں مجاور بیٹھتے تھے. اور وہاں پر شیاطین موجود ہوا کرتے تھے جو لوگوں سے کلام کرتے تھے، اور جاہل لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جو ان سے کلام کر رہا ہے وہ یہی درخت ہیں یا پھر یہ عمارت یا گھر جو انہوں نے بنایا ہے یہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ شیاطین ان سے کلام کیا کرتے تھے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دیں. اور یہ بت جو ہے وہ قریش کا تھا اور اہل مکہ اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا تھا. اور منات جو تیسری ہے اس کے تعلق سے کہا کہ یہ ایک چٹان تھی ایک مکان پر، ایک جگہ پر، جو کہ قدید پہاڑ کے قریب تھی جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، اور یہ خزاعہ اور اوس اور خزرج قبیلے کے لیے تھی. اور اسی کے پاس سے یہ لوگ اپنے حج کا احرام باندھا کرتے تھے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. چنانچہ یہ جو 3 اصنام ہیں، بت ہیں، یہ عرب کے بڑے اصنام میں شمار ہوتے تھے. فرمان باری تعالیٰ ہے افرأیتم اللات والعزى ومنات، کیا تم نے نہیں دیکھا لات، عزا اور منات کو؟ کیا انہوں نے تمہیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ کیا انہوں نے تم سے کوئی تکلیف دور کی؟ کیا انہوں نے تمہاری نصرت کی؟ کیا یہ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں یا تمہیں رزق دیتے ہیں یا زندگی اور موت کے یہ مالک ہیں؟ ان کے پاس آخر تم کیا پاتے ہو؟ چنانچہ یہ انکار کے باب میں سے ہیں اور ان کی عقل کو جگانے اور ابھارنے اور تنبیہ کرنے میں سے ہیں کہ یہ اپنے رشد و ہدایت کی طرف پلٹ آئیں ان کی عقلیں. یہ تو محض چٹانیں ہیں اور جو ہے درخت ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے. یہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح فرمایا تو آپ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہما کو لات کی طرف بھیجا طائف میں، تو انہوں نے اسے منہدم کر دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اسی طریقے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی طرف بھیجا گیا، آپ نے اسے منہدم کر دیا اور جتنے درخت تھے ان کو کاٹ ڈالا. اور وہاں پر جو ایک جنی تھی اسے بھی جو ہے جو لوگوں سے مخاطب ہوا کرتی تھی اور انہیں اس طریقے سے گمراہ کیا کرتی تھی اسے بھی جڑ سے جو ہے مٹا ڈالا الحمدللہ. اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جو ہے منات کی طرف بھیجا، آپ نے بھی اسے منہدم کر دیا اور مٹا ڈالا. تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے عبادت گزاروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ذرا غور تو کرو. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت پر غور تو کیا ہے کبھی؟ جو لات ہے، عزا ہے یا جو تیسری مناز ہے، یہ کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے تمہیں کوئی نفع پہنچایا؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لشکر اور موحدین اور توحید پرستوں کا لشکر جب ان کے خلاف جنگ کے لیے آیا تو کیا انہوں نے تمہیں اس سے بچایا؟ اس میں اس بات کی دلیل ہے
کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو پتھروں اور پیڑوں درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ جو 3 بت تھے جن کا ذکر کیا، لات، منات اور عزا، یہ عرب کے سب سے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتے تھے۔ ان کے بڑے ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں وجود سے ہی جو ہے ختم کر دیا، تو یہ نہ اپنا دفاع کر سکے، نہ اپنے ماننے والوں کا دفاع کر سکے، نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے جنگ کی اور قتال کیا، تو ان کے یہ معبودات جھوٹے اور بتوں نے ان کا کوئی بچاؤ نہ کیا۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، انسان کی عقل اور انسانیت کی اور بشر کی جو عقل ہے وہ کہاں چلے جاتی ہیں کہ وہ پتھروں اور درختوں جو جامد چیزیں ہیں، جمادات ہیں، ان کی عبادت کرتا ہے کہ جن میں نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی حرکت اور حیات ہے۔ کہاں چلے جاتی ہے انسانوں کی عقل؟ اللہ سبحانہ وتعالی بہت پاک اور بلند ہے اس چیز سے جو یہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے اور شرک کرتے ہیں۔ پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور آپ وہ صحابی ہیں کہ جو فتح مکہ کے وقت ایمان لے کر آئے، جو مشہور قول کے مطابق سن 8 ہجری میں۔ تو فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ ایک بیری کا پیڑ تھا، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور انوات جو ہے وہ نوت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے تعلیق یعنی لٹکانا، یعنی یہ ایسا درخت ہے جس پر لٹکائی جاتی ہیں چیزیں، تو وہ اس پر اپنا اسلحہ جو مشرکین ہیں بطور تبرک کے لٹکایا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی توحید کو مکمل طریقے سے جانا نہیں تھا، انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دیں جس طریقے سے ان کا ذات انوات ہے۔ اور یہ بہت بڑا وبال ہے تقلید کا اور مشابہت اختیار کرنے کا مشرک قوموں سے، اور یہ عظیم مصیبتوں میں سے ہیں۔ اور اس قول پر اور اس مطالبے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی چیز آپ کو عجیب لگتی یا کوئی چیز جو ہے کسی چیز کو منکر جانتے ہیں تو آپ جو ہے تکبیر کہتے ہیں یا پھر سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس کو بار بار مکرر دہراتے کچھ مرتبہ۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا سنن، یہ سنن ہیں یعنی طرق ہیں، طریقے ہیں جسے لوگ جن طریقوں پر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس میں پیروی کرتے ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ چنانچہ وہ سبب جس نے تمہیں اس بات پر ابھارا جو تم نے یہ مطالبہ کیا، وہ یہی ہے کہ پچھلے لوگوں کے راستے کی اتباع کرنا یا مشرکین سے مشابہت اختیار کرنا ہے۔ پھر فرمایا قلتم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کہی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جس طرح بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون، کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ تم واقعی جاہل قوم ہو۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 138 ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کر کے گئے بنی اسرائیل کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے غرق کر دیا، تو ان کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جو ہیں مشرکین جو ہیں مجاور بن کر اور اعتکاف کیے بیٹھے تھے۔ تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود مقرر کر دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبودات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم واقعی جاہل قوم ہو، ان پر انکار کیا۔ اور یہ فرمایا
آگے اس آیت میں یہ فرمایا 139 آیت میں ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، کہ یہ لوگ اپنے باطل میں مگن ہیں، وباطل ما كانوا يعملون، اور جو یہ عمل کرتے تھے وہ سب برباد ہو گیا شرک کی وجہ سے، لأنہ شرک، کیونکہ یہ شرک تھا۔ آگے فرمایا اسی سورہ اعراف 140 میں قل اغیر اللہ ابغیکم الہا، کہو کیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر جو ہے فضیلت دی، تو ان پر شدید طریقے سے انکار کیا گیا اور ان پر نکیر کی گئی، جس طریقے سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں پر انکار کیا جنہوں نے یہ مطالبہ کر لیا تھا، لیکن نہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اور نہ انہوں نے صحابہ کرام نے شرک نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب یہ کہا، اپنا یہ جو مقالہ انہوں نے کہا، اس وقت انہوں نے شرک نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، یہ تو محض مطالبہ تھا اور انہیں اس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں، اگر وہ ذات انوات کو واقعی مقرر کر لیتے تب جا کر وہ شرک ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور انہیں بچا لیا جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے منع کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ جو مقالہ تھا یا جو بات یا مطالبہ تھا نادانی میں، لا علمی میں کہی تھی، عمدن اور جان بوجھ کر نہیں کی تھی، اور جب ان کو علم ہو گیا کہ یہ شرک ہے تو وہ اس سے بعد آ گئے اور انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اگر عمل درآمد کر لیتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے بن جاتے۔ چنانچہ اس آیت میں شاہد یہ ہیں کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان مشرکین نے ذات و مات جو بنا رکھا تھا، اور ان صحابہ کرام نے جن کے دل میں ابھی علم راسخ نہیں ہوا تھا یہ کوشش کی کہ ہم ان سے مشابہت اختیار کریں، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ شاہد یہ ہیں کہ بعد ایسے بھی لوگ ہیں یا تھے جو درختوں سے جو ہے تبرک لیتے تھے اور اس کے پاس جو ہے مجاور بن کر اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے۔ عقوف کا معنی ہوتا ہے، عین سے عقوف کا معنی ہوتا ہے اس کے پاس باقی رہنا، وہاں پر ایک مدت تک تقرب حاصل کرنے کے لیے، البقاء فی المکان، کسی جگہ پر ٹھہرے رہنا وہاں پر۔ چنانچہ یہ عظیم مسائل پر دلالت کرتا ہے، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے توحید سے جہالت کا خطرہ، کیونکہ جو توحید سے جاہل ہوگا اس کے بارے میں قوی امکان ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، حالانکہ اس کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ توحید کی تعلیم واجب ہے، اور جو توحید کی ضد ہے یعنی شرک، اس کی بھی تعلیم ضروری ہے تاکہ انسان مکمل بصیرت پر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جہالت سے کسی ایسے بات میں مبتلا ہو جائے جو شرک ہو، خصوصاً جب وہ کسی کو دیکھے ایسا عمل کرتے ہوئے اور اسے وہ حق سمجھنے لگے اپنی جہالت کی وجہ سے، تو اس میں جہالت کا خطرہ معلوم ہوا، خصوصاً عقیدے کے معاملے میں۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں مشرکین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا خطرہ بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ انسان کو آخرکار جو ہے شرک تک لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ چنانچہ مشرکین سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات، پتھروں سے یا درختوں سے یا مختلف عمارتوں سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے، اگرچہ اسے کوئی اور نام دے دیا جائے، اسے تبرک کا نام دے دیا جائے، کیونکہ یہ برکت طلب کرنا ہے غیر اللہ سے، جو کہ پتھر ہیں یا درخت ہیں یا قبر اور مزار ہے، تو یہ شرک ہے، اگرچہ وہ اسے شرک کے علاوہ کوئی اور اچھا نام کیوں نہ دے لیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين
لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. چوتھا قاعدہ، موجودہ دور کے مشرکین کی گزشتہ دور کے مشرکین سے بھی بدتر حالت ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے مشرکین پچھلے زمانوں کے مشرکین سے بھی شرک میں گئے گزرے ہیں، کیونکہ گزشتہ زمانوں کے مشرکین صرف خوشحالی میں ہی شرک کیا کرتے تھے، لیکن شدید پریشانی میں تو مخلص ہو جاتے، یعنی خالص اللہ تعالی ہی کو پکارتے تھے. لیکن ہمارے دور کے مشرکوں کا شرک ہر حال میں جاری و ساری رہتا ہے، خواہ خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں. اس کی دلیل کہ مشرکین عرب سخت مشکل حالات میں صرف اکیلے اللہ تعالی ہی کو پکارا کرتے تھے. اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور جب وہ کسی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ تعالی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو وہ پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ 4 اہم قواعد اختتام کو پہنچے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر. اور اس کی شرح میں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ چوتھا قاعدہ جو کہ آخری قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ پچھلے دور کے جو مشرکین تھے جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا، ان سے زیادہ ان کا شرک جو ہے بڑھ کر ہے. اس کا سبب بالکل واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین اولین کی جو پہلے کے مشرکین تھے ان کے تعلق سے یہ خبر دی کہ جب ان پر معاملات بہت شدت اختیار کر جاتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ مشکلات میں جب پھنس جاتے ہیں تو وہ پھر مخلص ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کسی کو نہیں پکارتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قسم کی شدید مشکلات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت 67 میں فرمایا: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. جب تمہیں بحر میں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. تو تم تمام معبودات کو بھول جاتے ہو سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اور جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے کر لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور بے شک انسان بہت ناشکرا ہے. دوسری آیت میں فرمایا: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. جب موجیں ہر طرف سے انہیں سائبان کی طرح اور جو ہے سایوں کی طرح گھیر لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی مخلصین لہ الدعاء، دعا کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد. اور جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے جاتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں سے بہت چند ہی راہ راست پر قائم رہتے ہیں. یہ سورہ لقمان کی آیت 32 ہے. اور تیسری آیت میں یہ فرمایا: فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون. جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے، اذا هم یشرکون، تو وہ دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سورہ عنکبوت کی آیت 65 ہے. چنانچہ جو پہلے کے مشرکین تھے وہ خوشحالی میں تو شرک کیا کرتے تھے اور اپنے بتوں کو اور درختوں کو اور پتھروں کو پکارا کرتے تھے، لیکن جب کسی شدید مشکل میں پھنستے تھے اور ہلاکت کے بالکل قریب گڑھے پہ پہنچ جاتے تھے تو پھر وہ اپنے بتوں کو یا پتھروں یا درختوں کو نہیں پکارتے تھے اور نہ ہی کسی مخلوق کو، بلکہ اللہ وحدہ اکیلے اسی کو پکارا کرتے تھے. چنانچہ جو تمہیں اس قسم کی شدید مشکلات سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر تم کس طریقے سے خوشحالی یا عام حالت میں غیر اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتے ہو. جبکہ ہمارے زمانے کے جو مشرکین ہیں، یعنی جو متاخرین ہیں،
جن میں یہ شرک جو ہے اس امت محمدیہ کے اندر جن کے اندر یہ شرک واقع ہوا ہے تو ان کا شرک جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا شدت میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہی نہیں ہیں کسی بھی حالت میں، یہاں تک کہ شدت کی حالت میں بھی نہیں، بلکہ جس قدر ان پر تنگی اور شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اسی قدر ان کے شرک میں اور ان کی غیر اللہ کو پکارنے میں، حسن اور حسین اور عبد القادر اور رفاعی کو وغیرہ کو پکارنے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ بات جو ہے بالکل معروف اور مشہور ہے، اور ان کے تعلق سے بہت سے عجائب جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں کہ سمندر میں ایسا ایسا ہو گیا تو فلاں نے یوں مدد کی۔ چنانچہ جب ان پر معاملات تنگ اور شدید مشکل میں اور کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے تو وہ ان اولیاء اور صالحین کے ناموں کی دہائیاں دیتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں اور استغاثہ انہیں کرتے ہیں یا غوث کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، کیونکہ جو باطل پرست اور گمراہی کے طرف دعوت دینے والے جو داعیان ہیں انہوں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ ہم تمہیں سمندر میں سے بچا لیں گے جب تم پھنسو گے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے نام لے کر پکارنا، ہم آ کر تمہیں بچا لیں گے۔ جیسا کہ روایت کیا جاتا ہے ان کے بہت سے جو صوفیہ ہیں ان کے مختلف طرق کے جو مشائخ ہیں ان کے تعلق سے ایسی بہت سی خرافات جو ہیں مشہور کی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کی کتاب طبقات الشعرانی پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جنہیں یہ کرامات اولیاء کا نام دیتے ہیں کہ وہ انہیں سمندر میں جب کشتی پھنس جائے تو وہ بچاتے ہیں، کہ وہ اپنا سمندر میں پھنستے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر جو ہے سمندر سے اس کشتی اور بحری بیڑے کے سمیت جو ہے ان تمام کو نکال لیتے ہیں اور انہیں اٹھا کر جو ہے خشکی کی طرف لے آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آستین تک گیلی نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے غلو پر مبنی خرافات اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کا جو شرک ہے وہ ہمیشہ دائمی شرک ہے، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں ہو، چنانچہ یہ پہلے مشرکین سے زیادہ بدتر حالت میں ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، جس طریقے سے خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب کشف الشبہات میں ذکر کیا، ایک دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ ان کا شرک پہلے کے مشرکین سے زیادہ برا ہے۔ وہ یہ کہ پہلے کے جو مشرکین تھے وہ انہیں پکارتے تھے جو نیک صالحین ہوتے تھے، فرشتوں میں سے، انبیاء کرام یا اولیاء میں سے، جبکہ آج کل کے جو مشرکین ہیں وہ ایسے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں جو انسانیت میں سے سب سے زیادہ بدکار اور فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور وہ خود اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں یا پیر وہ اس قسم کے برے انسان ہیں جنہیں یہ کتب یا غوث کا نام دیتے ہیں، اور بتاتے بھی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور وہ کسی فحاشی سے، زنا سے، لواطت سے جو ہے پرہیز نہیں کرتے، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق اب ان پر کوئی شرعی تکالیف یعنی فرائض اور جو ہے مناہی وہ موجود نہیں ہیں، اب ان کی یہ کوئی حلال و حرام باقی نہیں رہا ہے، اور یہ حلال و حرام صرف عوام کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے جو سادات ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور وہ کسی بھی فحاشی سے جو ہے پرہیز نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو لوگوں میں سے سب سے بدتر اور بدکار ہوتے ہیں، جیسا کہ حلاج تھا، جیسا کہ ابن عربی یا رفاعی اور بدوی وغیرہ ہیں۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے وہ دلیل ذکر کی جس سے معلوم ہوا کہ جو بعد کے مشرکین ہیں ان کا شرک زیادہ بڑا اور زیادہ غلیظ ہے پہلے کے مشرکین سے، کیونکہ جو پہلے کے مشرکین تھے وہ انتہائی شدت کے وقت اور بہت بڑی پریشانی کے وقت جو ہے مخلص ہو جاتے تھے اور محض جو ہے خوشحالی میں اور عام حالت میں شرک کیا کرتے تھے، اور آپ رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان سے جو ہے دلیل پکڑی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالص دین کر کے جو ہے پکارتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔